رسوله النبي الكريم الحميم الغفور الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: فلا تخشوا الناس واخشون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. هذه واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حمد و ثنا. تاجدار کائنات امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید قرآن رشید کے مختلف مقامات سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. دعا ہے رب کائنات حق بیان کی استقامت کی توفیق عطا فرمائے. جو آیات مبینات تلاوت کی ہیں ان کا خلاصہ کلام، ان سے جو موضوع چنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے خوف کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. کیوں؟ خوف کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہونا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کا خوف جس بندے پر میں نہ ہوتا وہ بندہ اپنے زندگی کے معاملات شریعت کے مطابق طے نہیں کر سکتا. جب تک خوف خدا نہ ہو، اور خوف خدا جس بندے کو مل جائے یہ اس بندے پر اس رب کا بڑا ہی فضل ہے کہ جس بندے کو خوف خدا مل جائے. اور اگر خوف خدا نہ ہو تو معاشرتی زندگی میں، معاشرے میں اگر دیکھا جائے خوف خدا نہ ہو تو بندہ ہر جگہ شریعت کی پاسداری نہیں کرتا. حاضرین عزیزان، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں مکاشفۃ القلوب میں کہ بندہ مومن کا خوف کیا ہے؟ بندہ مومن کا خوف کیا ہے؟ بڑی توجہ سے بات سنیے گا. ہم لوگ سمجھتے ہیں
کہ ہم کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، بس ہم سوچتے ہیں یار ہمیں اللہ سے ڈر ہے، ہمیں اللہ سے خوف ہے۔ کیا یہ خوف ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے خوف ہے، ہم سود بھی کھائی جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے خوف ہے، ہم شراب بھی پیے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ارے ہم مال کا حق بھی کھائی جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، ارے ہم ظلم بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے خوف ہے، ہم نماز کو بھی ضائع کیے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، لیکن ہم معاشرے میں نہ ہمیں نماز کی ہوش، نہ ہمیں رمضان کی ہوش، نہ ہمیں زکات کی ہوش، نہ ہمیں مسلمان بھائیوں کی ہوش، ہمیں کسی کی ہوش نہیں، تو ہم ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم خوف خدا ہیں۔ مسلمان بھائیوں، یہ خوف خدا نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو اپنے عذاب، مومن کا خوف کیا ہے؟ مومن کا خوف خدا کیا ہے؟ فرماتے ہیں مومن کا خوف خدا یہ ہے، مومن اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان سے ایسی بات نہ کہے جو اللہ اور اللہ کے محبوب کو ناپسند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے چغلی خور نہ بنے، چغلی نہ لگائے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، زبان سے غیبت نہ کرے، زبان سے گالی گلوچ نہ کرے، زبان کو غلط استعمال نہ کرے۔ فرمایا اگر خوف خدا ہے، اگر خوف خدا کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کیا ہم خوف خدا کا دعویٰ کرتے ہیں یا ہم اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ میرے سمیت ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کیا ہم زبان سے خوف خدا والے معاملات کر رہے ہیں یا کہ نہیں۔ فرمایا قلب، دل سے کیا مطلب؟ حسد، بغض، کینہ، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ کون سی بیماریاں ہیں؟ بغض، حسد، کینہ، یہ بیماریاں دل کی ہیں۔ اگر خوف خدا ہو تو یہ بیماریاں نکل جاتی ہیں۔ زبان، دل، ان کی حفاظت کرنا، دل میں کسی مسلمان بھائی کا بغض نہیں رکھنا اور زبان سے کسی کو برا بلا نہیں کہنا۔ حاضرین ذی وقار، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ یہ میرے آقا نے مثال دی۔ تو حاضرین ذی وقار، نمبر 3 اپنی نظر کی حفاظت۔ یہ خوف خدا کی تعریف بیان کر رہے ہیں امام غزالی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہہ دینا ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، خوف خدا کا یہ جو کھانا ہے یہ پر ہو جائے گا۔ ارے نہیں، مسلمان بھائیوں، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت۔ نمبر 3 اپنی نظر کی حفاظت۔ نظر کی حفاظت کیا ہے؟ نظر کسی حرام جگہ کی طرف نہ یہ نظر جائے۔ اس نظر کی حفاظت اس طرح ہونی چاہیے کہ بد کرداری کی نظر سے کسی مسلمان بہن کی طرف نہ اٹھے۔ اس نظر کی حفاظت اس طرح ہونی چاہیے کہ یہ نظر جب دیکھے تو اللہ کا قرآن دیکھے، یہ نظر جب دیکھے تو مسجد کے محراب و منبر دیکھے، یہ نظر جب دیکھے تو علماء حقہ کی زیارت کرے۔ اس نظر کی حفاظت، نظر کی حفاظت خوف خدا میں سے۔ اور فرمایا آقا حضور علیہ السلام نے کہ جس نے اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے نہ روکا، حرام دیکھتا رہا، بروز قیامت اللہ عز و جل اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا۔
حاضرین زواکار، نوجوانوں ذرا سوچو، مسلمان بھائیوں ذرا سوچو کہ کیا ہم فلموں اور ڈراموں میں اپنی نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ارے سوچئے، کیا ہم اپنی نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ہم گانے، لغویات، ہم فحاشی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی آنکھوں کو حرام کاموں سے نہ روکے، کو دیکھنے سے نہ روکے، رب قیامت والے دن ان آنکھوں میں آگ بھر دے گا۔ حاضرین زواکار، بندہ کہے میں خوف خدا کرتا ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور حرام کام بھی دیکھتا رہے، فحاشی بھی دیکھتا رہے، اوریانی بھی دیکھتا رہے۔ حاضرین زواکار، تاجدار کائنات، امام الانبیاء کے غلاموں، امام غزالی فرماتے ہیں نمبر 4، اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا۔ اس پیٹ میں کوئی حرام کا لقمہ نہ داخل ہو جائے، اس پیٹ کے اندر کوئی حرام مال نہ جائے۔ حاضرین زواکار، تاجدار کائنات علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، میرے آقا نے فرمایا، ابن آدم جب حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے تو زمین و آسمان کے ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، زمین و آسمان کے ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ عمل تب تک جاری رہتا ہے جب تک اس کے پیٹ میں وہ حرام کا لقمہ رہتا ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ تاجدار کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اور اگر اسی حالت میں وہ بندہ مر جائے، فوت ہو جائے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حاضرین زواکار، زبان سے کہہ دینا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں بڑا آسان ہے۔ امام غزالی نے جو لکھا ہے، اپنی زبان کو اس طرح استعمال کرو، اس طرح حفاظت کرو کہ تم ہر کام میں اپنے رب کا خوف رکھو۔ اپنی نظر کی اس طرح حفاظت کرو، ہر نظر کو دوڑاتے ہوئے اپنے رب کا خوف رکھو۔ اپنے پیٹ کی اس طرح حفاظت کرو کہ تم دیکھو، میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف میں، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا، قرب قیامت لوگ جب مال کمائیں گے انہیں خبر ہی نہیں ہوگی ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، انہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ مال کی ہوس میں اتنے اندھے ہو جائیں گے کہ انہیں تحقیق کرنا گوارا نہ ہوگی کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ مال جو ہمیں مل رہا ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں، سود کا کام تو نہیں، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں کہیں یہ کسی کا حق تو نہیں ضبط ہو رہا۔ یہ ارے بعض لوگوں کو تو پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی آنکھیں بند کر کے حرم کر جاتا ہے۔ حاضرین زواکار، تاجدار کائنات علیہ السلام کے غلاموں، حضرت داؤد علیہ انسان بے مقصد پیدا نہیں ہوا، انسان بے مقصد پیدا نہیں ہوا، بے مقصد کائنات میں کوئی چیز نہیں بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہے ہیں، زبور کی تلاوت کر رہے ہیں، زبور کی تلاوت ہو رہی ہے، اور اچانک مٹی پر نظر پڑی، مٹی پر نظر پڑی، اس پر ایک سرخ رنگ کا کیڑا ہے۔ آپ کے وہم و گمان میں یہ خیال آیا، اس کیڑے کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ اس کیڑے کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں خیال آیا، رب نے اس کیڑے کو گویا کر دیا، وہ کیڑا بولنے لگ پڑا، اس نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، میری ڈیوٹی میرے رب نے لگائی ہے، میں ہر روز 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وسلم، میں ہر روز 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ اس کیڑے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جواب دیا، رب کی عطا سے زبان ملی، اور پھر عرض کرنے لگا، اے داؤد علیہ السلام، اگر آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہوں
آپ بھی مجھے بتا دیجئے میں وہ بھی شروع کر دوں گا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا اس کیڑے کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ تو حاضرین ذوقار عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کائنات میں اگر وہ کیڑا رب کی ثنا کر رہا ہے تو کیا ہم اس کیڑے سے اعلیٰ نہیں؟ کیا اگر ہم رب کی حمد و ثنا بھول جائیں، کیا ہم نماز روزہ بھول جائیں تو کیا اس کیڑے سے بھی گئے گواتے نہ بن گئے؟ اس کیڑے سے بھی گئے گزرے ہو گئے اگر ہم اپنے رب کو بھول گئے۔ تو حاضرین ذوقار فرمایا اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی جائے۔ خوف خدا رکھنے والوں، نمبر 1 اپنی زبان کی حفاظت، نمبر 2 اپنے دل کی حفاظت، نمبر 3 اپنی نظر کی حفاظت، نمبر 4 اپنے پیٹ کی حفاظت، نمبر 5 اپنے ہاتھوں کی حفاظت کہ ہاتھ کسی حرام کام کی طرف نہ اٹھیں، یہ ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے نہ اٹھیں، یہ ہاتھ جب بھی اٹھیں نیکی کے کاموں کے لیے اٹھیں، یہ ہاتھ جب بھی اٹھیں کسی مسلمان کی مدد کے لیے اٹھیں، یہ ہاتھ جب بھی اٹھیں، اور یہ ہاتھ جب بھی اٹھیں تو یا قرآن کھولنے کے لیے اٹھیں، یہ ہاتھ جب بھی اٹھیں تو محراب و مسجد میں نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھیں، یہ ہاتھ جب بھی اٹھیں تو رب کا قرآن کھول کر اس کی تلاوت کرنے کے لیے یہ ہاتھ قرآن کے ساتھ مس ہوں۔ حاضرین ذوقار اپنے ہاتھوں کی اس طرح حفاظت کریں۔ اگر خوف خدا رکھتے ہو یہ ہاتھ کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھے۔ ایک حکایت ہے، خوف خدا کا انعام کیا ملتا ہے؟ خوف خدا کا انعام کیا ملتا ہے؟ ایک نوجوان کسی لڑکی کا عاشق برائے نام بن گیا اور وہ لڑکی کسی قافلے کے ساتھ نکل پڑی، وہ نوجوان بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ مکاشفات القلوب میں امام غزالی لکھتے ہیں اس قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو جب رات ہو گئی سارے سو گئے، وہ نوجوان اٹھا اور اس عورت کی طرف گیا۔ اس عورت نے آگے سے جواب دیا، بھئی جاؤ ذرا دیکھ کر تو آؤ کیا سارے سو گئے ہیں؟ وہ واپس آیا اور آ کر اس نے بتایا سارے سو گئے ہیں، اپنی نیند میں غرق ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا جاؤ دیکھو کیا خدا بھی سو گیا ہے؟ جاؤ اے نوجوان جا ذرا دیکھ کیا خدا بھی سو گیا ہے؟ کیا خدا کو علم نہیں؟ کیا خدا تجھے دیکھ نہیں رہا؟ اس کا دل اس بات سے بدل گیا، اس کے دل پر، اس کے جسم پر خوف خدا طاری ہو گیا، خوف خدا طاری ہو گیا اور وہ تڑپ اٹھا، وہ وہیں سے واپس آ گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں پھر وہ فوت ہو گیا، وہ نوجوان فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا کچھ عرصے کے بعد کسی کو خواب میں ملا، اس پوچھنے والے نے پوچھا بھئی تیرا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا وہ ایک مرتبہ جب میں نے اللہ کے خوف سے میں نے وہ گناہ چھوڑا، میں اس گناہ سے پیچھے ہو گیا، رب کو یہ عطا میری اتنی پسند آئی کہ رب نے میرے اس عمل کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف کیا، رب نے میرے اس عمل کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حاضرین ذوقار اور نوجوانوں یہ مت سمجھا کرو گھروں میں بیٹھ کر کہ ہمارے والدین سو گئے اور ہم فون پر جس سے مرضی باتیں کریں۔ ارے یہ سوچ اپنے ذہن میں بٹھایا کرو وہ خالق جس نے ہمیں پیدا کیا وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ مالک ہمارا دیکھ رہا ہے۔ ارے ہم دنیا کی نظروں میں اگر بچ بھی گئے بچتا کوئی نہیں ہے، سچ سامنے آ جاتا ہے۔ اگر دنیا کی نظروں میں ہم بچ بھی گئے تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری بچت کس طرح ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں ہماری بچت کس طرح ہوگی؟ اس لیے اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں۔
امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنے قدموں کی حفاظت کرنا، خوف خدا میں اپنے قدموں کی حفاظت کرنا، یہ قدم غلط جگہ کی طرف نہ جائیں، یہ قدم غلط جگہ کی طرف نہ جائیں، یہ قدم چوری کی طرف نہ جائیں، یہ قدم کسی شراب خانے کی طرف نہ جائیں، یہ قدم شراب خریدنے کی طرف نہ اٹھیں۔ حاضرین سے وقار، شراب نوشی اتنی عام ہوتی جا رہی ہے، میرے آقا نے ایک شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی، شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا شراب بنانے والا لعنتی، شراب بیچنے والا لعنتی، شراب خریدنے والا لعنتی، شراب کی بوتل کسی کو پکڑانے والا لعنتی۔ اگر 2 دوست بیٹھے ہوں، ایک شراب پینے والا ہو، دوسرا کہے میں پیتا نہیں، میں اٹھا کے دے دیتا ہوں، وہ بھی لعنتی۔ میرے آقا نے تو اتنی وعید فرمائی شراب کی کہ کوئی شراب خود نہ پیے، اٹھا کر کسی کو پکڑا بھی دے تو میرے آقا نے فرمایا اس پر بھی لعنت۔ حاضرین ذی وقار، اپنی اولادوں کی حفاظت کرو، اپنی اولادوں کی نگرانی کرو، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، رات کو اگر لیٹ آ رہے ہیں گھر کس وجہ سے آ رہے ہیں، ان کی بیٹھک کس کے ساتھ ہے، ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داریاں ہیں، والدین کی ڈیوٹیاں ہیں، فرائض ہیں، والدین کے یہ حقوق ہیں ان کی اولاد کا۔ حاضرین ذی وقار، فرمایا کہ انسان اگر ان ساری چیزوں کی اپنے اعضاء کی حفاظت کر لے تو سمجھ لینا وہی بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہی بندہ خوف خدا رکھنے والا ہے، وہی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچا خوف رکھنے والا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز مس ہو جائے تو سمجھنا اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا نہیں۔ اگر ڈرتا ہوتا، ایک آدمی پولیس کے سامنے کھڑا ہو اور پولیس کے سامنے وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے اسے مار پڑنی ہو، وہ ان کے خوف سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا، اسے پتا ہے مجھے مار پڑے گی، لیکن وہ خدا جو ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ہم خدا سے چھپ سکیں، کوئی جگہ کائنات میں ایسی نہیں جہاں خدا سے ہم دور ہو سکیں، چھپ جائیں۔ پھر ہم اس خدا کے سامنے گناہ اسی طرح بے لگام کیے جا رہے ہیں، ہمیں لگام ڈالنے والا کوئی نہیں۔ ارے سوچو، خدا را اپنے حال پر رحم کرو، اپنے حال کی حفاظت کرو، آج نہیں تو کل اس آنکھ نے بند ہو جانا، ایک سیکنڈ، ایک لمحے کا پتہ نہیں کہ کس وقت ملک الموت آ جائے، ملک الموت آ جائے اور روح نکل جائے، تو کیوں نہ ایسی زندگی گزاریں، ایسی زندگی گزاریں کہ وہ شعر یاد آ گیا کہ روح میرے پیران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آ گیا۔ ان بزرگوں کی طرح زندگی گزاریں، ان علماء حقہ کی طرح زندگی گزاریں، ارے جن کی روح پیران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آ گئی وہ میرا فقیر آ گیا۔ قبر میں جب فرشتے پوچھیں، سوال ہو تو زندگی ایسی گزار کے جائیں، مصطفیٰ علیہ السلام خود فرما دیں، فرشتوں ان سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو میرا غلام آ گیا، یہ میرا غلام آ رہا۔ ایسی زندگی گزاریں، ایسی سنت کی پابندی کریں، خوف خدا رکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہی دعا ہے، رب کائنات اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کو اپنے خوف سے رونے والی آنکھ عطا فرمائے، ہمیں خوف خدا عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے راجہ ابراز صاحب نے کوئی گزارش